ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ ملک میں 70,000 آیوشمان بھارت صحت و تندرستی مراکز طے شدہ وقت سے قبل ہی بنائے گئے قابل کار۔ بھارت میں اب تک تقریباً 4.5 کروڑ لوگوں کو کورونا ویکسین دی گئی۔ ایس کے آئی سی سی میں منعقدہ تقریب کے دوران کئی اہم شخصیات کو ریئل ہیرو ایوارڈ کیے گئے عطا، اور نوروز عالم کے سلسلے میں منعقدہ تقریبات کا اہتمام۔ کئی مقامات پر شجرکاری مہم کا بھی انعقاد۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت میں 70,000 آیوشمان بھارت صحت و تندرستی مراکز کو 31 مارچ تک قابل کار بنانے کا جو نشانہ مقرر کیا گیا تھا اس سے وقت سے پہلے ہی حاصل کر لیا گیا ہے۔ ان مراکز میں تقریباً 41 کروڑ 35 لاکھ لوگوں نے بنیادی حفظان صحت خدمات سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ان میں سے لگ بھگ 54% خواتین ہیں۔ ان مراکز کی طرف سے 31 مارچ سے قبل ہی کام شروع کر دینے سے بھارت نے سب کے لیے ابتدائی حفظان صحت کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔ ملک میں اب تک 4 کروڑ 46 لاکھ سے زیادہ کورونا وائرس کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اس طرح بھارت ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جنہوں نے مختصر وقت میں ہی یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ کل 25,40,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 23,000 افراد شفایاب ہوئے ہیں، جبکہ اس عرصے کے دوران کووڈ 19 کے 43,846 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں آج ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ساؤتھ ایشیا پیس موومنٹ کے اہتمام سے منعقدہ اس تقریب کے دوران ان شخصیات کو ریئل ہیرو ایوارڈز عطا کیے گئے جو وادی میں مختلف شعبوں میں امتیازی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ ایوارڈ این ڈی اے لیڈر چراغ پاسوان کی قیادت میں وادی دورے پر آئے پارلیمنٹ ممبروں نے پیش کی۔ ایوارڈ پانے والوں میں سری نگر کے میئر جنید عظیم متو، ایس ایس پی حسیب مغل، شیلیندر مشرا، ڈاکٹر نوید نذیر شاہ، ڈاکٹر جاوید ملک، ڈاکٹر سنیم خان، صحافی محمد سلیم پنڈت، صحافی مدثر یعقوب، ڈی ایس پی شیخ عادل، سینئر صحافی ماجد حیدری، اے ڈی ڈی سی سری نگر سید حنیف بلخی، نذیر احمد یتو اور کشمیر یونیورسٹی شعبہ قانون کے سربراہ محمد یعقوب ڈار بھی شامل ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق احمد خان نے کھیل گاؤں نگروٹا کا دورہ کر کے وہاں کھیلوں سے متعلق ڈھانچہ قائم کرنے کے لیے دردست لیے گئے کاموں کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے کے پرنسپل سیکرٹری اور دیگر محکمے کے افسران بھی موجود تھے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ جے اینڈ کے اسپورٹس کونسل اور یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے کے درمیان قریبی تال میل ازحد ضروری ہے تاکہ نوجوانوں میں کھیل سرگرمیوں کے تئیں زیادہ دلچسپی پیدا کی جا سکے۔ انہوں نے یو ٹی میں باصلاحیت کھلاڑیوں کے حوالے سے ڈیٹا بیس تیار کرنے کی ہدایت دی۔ بعد میں مشیر موصوف ملکی اور بین الاقوامی سطح پر تمغہ حاصل کرنے والے اور کھیلوں سے وابستہ اساتذہ اور کوچز سے ملے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے انچارج جموں کشمیر رجنی پاٹل نے پونتو شاہی لولاب میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جموں کشمیر کے لوگوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انہوں نے بی جے پی سرکار سے کہا کہ وہ اپنے سیاسی ایجنڈے کو چھوڑ کر جموں کشمیر کی بدحال اقتصادی پوزیشن کو سدھارنے اور یہاں کے ترقیاتی معاملات کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار نے یہاں کے لوگوں کی امنگوں کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ اس موقع پر جموں کشمیر کانگریس کے صدر جی اے میر نے بھی خطاب کیا۔ دونوں لیڈروں نے ڈاک بنگلہ بارامولہ میں پارٹی عہدیداروں سے بھی بات کی۔ اس دوران انہوں نے موجودہ صورتحال اور پارٹی امور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مستحکم کرنے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ خبریں جاری ہیں، ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ ہائی مام، پھر سے شاپنگ؟ ابو جان آپ نے سے بگاڑ رکھا ہے۔ لمٹ پہ کرو تو کچھ برا نہیں ہوتا ہے۔ بنا لمٹ شاپنگ کرے گی آپ کے کارڈ پر ایڈ آن جو ہے۔ میں نے تو کارڈ میں لمٹ سیٹ کر دی ہے۔ اچھا، اس کے فائدے یہ ہیں کہ جوخم کم ہو جاتا ہے اور اگر فراڈ بھی ہوا تو فوراً بینک کو خبر کر دیجیے، نقصان کم۔ دادو اے، اگلی بار یہ پنک ڈریس، یو آر دا لمٹ۔ لمٹ تو سیٹ ہے۔ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ان کی جماعت ہمیشہ سے ہی ہند پاک کے درمیان دوستی کی علمبردار رہی ہے۔ پارٹی پریس نوٹ کے مطابق پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے حالیہ بیانات خوش آئند ہیں۔ بڑگام میں نیشنل شیڈول کاسٹ اینڈ شیڈول ٹرائب ہب اسکیم کے تحت کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی 7 روزہ نمائش اختتام پذیر ہوئی۔ اختتامی تقریب کی صدارت جے اینڈ کے کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی
وائس چیئرپرسن ڈاکٹر ہینا شفیع بٹ نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس طرح کی نمائش ایس سی اور ایس ٹی زمروں سے وابستہ لوگوں کی ترقی کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ موصوفہ نے کہا کہ سرکار نے ان پسماندہ طبقوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں اور یہ اسکیم بھی ان اقدامات میں شامل ہے۔ اس سے قبل انہوں نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر بڑگام اور دیگر افسران کے ہمراہ نمائش میں لگائے گئے اسٹالوں کا معائنہ کیا۔ آج پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ملک میں بھی نوروز عالم کی تقریبات منائی گئیں۔ اس تعلق سے جموں کشمیر میں بھی خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ آج کے دن کو عالمی شجرکاری کے دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے اور شجرکاری عمل کا آج سے ہی رسمی طور پر آغاز ہوتا ہے۔ یہ دن فارسٹ ڈے یعنی یوم جنگلات کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے جموں کشمیر میں کئی تقاریب کا اہتمام کیا گیا جن میں حیاتیاتی تنوع اور ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے میں جنگلات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ ماحولیات اور اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کہا ہے کہ نئی نگر ون اسکیم سے شہروں میں جنگلات کے فروغ میں مدد ملے گی۔ آج جنگلات کے بین الاقوامی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ مذکورہ اسکیم سے جنگلاتی علاقے کے اعتبار سے شہروں اور گاؤں کے درمیان فرق بھی دور ہو سکے گا۔ سبھی طرح کے جنگلوں کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سال 2012 میں 21 مارچ کو جنگلات کا بین الاقوامی دن قرار دیا تھا۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے آج سنڈے فار سری نگر انیشیٹو کا ہمہمہ سے آغاز کیا۔ اس مہم کے سلسلے میں سری نگر کے میئر جنید عظیم متو اور ایس ایم سی کے کمشنر اطہر عامر خان نے کئی جگہوں پر پودے لگائے۔ اس کے تحت نشاط میں صفائی مہم کا اہتمام کیا گیا جبکہ یہاں اور لیپر کالونی بوڈ ڈل علاقوں میں بھی پودے لگائے گئے۔ عام لوگوں، رضاکاروں اور طلباء نے بھی اس انیشیٹو میں حصہ لیا۔ اس موقع پر میئر نے کہا کہ وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہر اتوار کو ایسے پروگراموں کا اہتمام کیا جائے جن سے شہر کی صفائی ستھرائی بنی رہے اور جن سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے عوام سے تلقین کی ہے کہ وہ ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے کے لیے شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ نامساعد حالات کے دوران جنگلات کو کافی نقصان پہنچا، ایسے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پودے لگائیں اور جنگلات کو تحفظ فراہم کریں۔ پی ڈی ایف کے سربراہ کی محمد یاسین نے عوام کو نوروز عالم کی مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ دن جموں کشمیر میں خوشحالی کی نوید لے کر آئے گا۔ نوروز کے موقع پر ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ نے ڈائریکٹوریٹ آف ہارٹیکلچر کشمیر راج باغ سری نگر کے احاطے میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پودوں اور ماحولیات کے تحفظ کی اہمیت اجاگر کی۔ اس موقع پر تقریب کے شرکاء نے پودے لگانے اور ان کو تحفظ دینے کا عہد کیا۔ چیف ایجوکیشن آفیسر شپیاں محمد مشتاق نے ضلع کے کچھ سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے احاطے میں پودے لگائے۔ انہوں نے محکمہ تعلیم سے کہا ہے کہ ضلع کے دیگر اسکولوں میں بھی پودے لگائے جائیں۔ آج جن اسکول میں پودے لگائے گئے ان میں گورنمنٹ ہائی اسکول پوہنو اور گورنمنٹ ہائی اسکول زاورا بھی شامل ہے۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر شپیاں سچن کمار ویش نے شپیاں قصبے کا دورہ کر کے اس قصبے کو مزید جاذب نظر بنانے کے لیے منصوبے کو حتمی شکل دی۔ ان کے ہمراہ کئی افسران بھی تھے۔ دورے کے دوران انہوں نے ٹریڈ ایسوسیشنوں کے صدور کے ساتھ اظہار خیال کیا جبکہ مقامی لوگوں نے ترقیاتی ضروریات کے حوالے سے ضلع ترقیاتی کمشنر کو واقف کرایا اور اس حوالے سے ان کی توجہ طلب کی۔ سنگرام پورہ بیروا میں آج بیروا کے کئی علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے 1997 میں آج ہی کے روز جاں بحق کیے گئے پنڈت برادری کے لوگوں کو خراج پیش کیا۔ واضح رہے کہ 1997 کے آج ہی کے دن نامعلوم بندوق برداروں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے کئی پنڈت لوگوں کو جاں بحق کیا تھا جبکہ اس فائرنگ کی وجہ سے کچھ افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ آزادی کا مہوتسو تقریبات کے تحت بجبہڑ اننت ناگ میں ایک سائیکل ریس کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ اور یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے کے اہتمام سے منعقدہ اس سائیکل ریس میں بجبہڑا زون کے طلباء نے حصہ لیا۔ پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ پریس کلب سری نگر میں آج سے 2 روزہ تھیٹر ورکشاپ کا آغاز ہوا۔ ورکشاپ کی افتتاحی تقریب پر معروف ڈرامہ نگار اور تھیٹر ڈائریکٹر محمد امین بٹ نے کشمیر اور تھیٹر روایات کا جائزہ پیش کیا۔ کشمیر پریس کلب کے اہتمام سے منعقد کیے گئے اس ورکشاپ میں کشمیر پریس کلب کے شجاع الحق اور صحافت سے جڑی کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔
بھومائی سوپور میں آج ایک ادبی محفل کا انعقاد کیا گیا. قاری شعر و ادب زینگیر نے اس تقریب کا اہتمام مرحوم غلام حسن بیتاب اور مرحوم طالب رمضان کو خراج پیش کرنے کے لیے کیا تھا. 2 نشستوں پر مشتمل اس محفل کے دوران دونوں شخصیات کی کشمیری ادب کے تئیں خدمات کو یاد کیا گیا. پہلی نشست میں 3 مقالے پڑھے گئے جبکہ دوسری نشست میں مشاعرے کا اہتمام کیا گیا. مورن پلوامہ اور زنی پورہ پامپور میں آگ کی الگ الگ وارداتوں میں 2 رہائشی مکانات خاکستر ہوئے ہیں. مورن پلوامہ میں کل شام ایک 3 منزلہ مکان سے اچانک آگ نمودار ہوئی. اگرچہ مقامی لوگوں نے آگ کو پھیلنے سے روک لیا تاہم یہ مکان پوری طرح سے خاکستر ہوا. زنی پورہ پامپور میں اسی طرح کی ایک واقعے میں 3 منزلہ رہائشی مکان تباہ ہوا ہے. اننت ناگ پولیس نے ڈورو کے زالڈورا علاقے سے 3 JCBs، 1 ڈمپر اور 1 ٹریکٹر جن کو برنگی نالہ سے غیر قانونی طور بولڈر اور دیگر معدنیات لے جانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا کو سر بمہر کر دیا ہے. پولیس نے اس حوالے سے 4 افراد کے خلاف باضابطہ FIR بھی درج کی ہے. پولیس نے برنگی نالہ اور دیگر ندی نالوں سے ریت، باجری وغیرہ غیر قانونی طور نکالنے کے خلاف ایک مہم شروع کر دی ہے. ضلع اسپتال بانڈی پورہ میں آج 7 ڈائلسس مشینوں کو چالو کیا گیا. آج گردوں کے مرض میں مبتلا 4 مریضوں کی ڈائلسس کی گئی. یہ سہولت اسپتال میں دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے علاقے کے گردوں کے مرض میں مبتلا مریضوں کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. آج ان مشینوں کو چالو کرنے کے موقع پر اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور دیگر عملہ موجود تھے. وادی کشمیر کے کئی خانقاہوں میں آج توبہ استغفار کی مجلس کا انعقاد کیا گیا. سب سے بڑی تقریب خانقاہ مولا سری نگر میں منعقد ہوئی جہاں مولانا ریاض احمد حمدانی نے وعظ و تبلیغ فرمایا. اس دوران عالمی کورونا وبا سے نجات پانے کے لیے خصوصی دعا کی گئی. رہنواری سری نگر علاقے میں واقع مقامی اور غیر مقامی سیاحوں کے لیے دلچسپی کا مرکز بادامواری کو آج عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا. اس سیاحتی مقام کے کھل جانے کو وادی میں آمد بہار سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. واضح ہے کہ محکمہ سیاحت نے کل شام بادامواری میں ایک شاندار محفل کا اہتمام کیا تھا. امید ہے کہ بادامواری کے عام لوگوں کے لیے کھل جانے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ اس خوبصورت جگہ کی طرف اپنا رخ کریں گے. یہ سنا ہے کہ باغ ابھی کھلا ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہے اور یہ یہاں کے جو پھول جو آئے ہیں یہاں پہ یہ بھی دیکھنے کے لیے بہت اچھے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں کہ پہلی بار ہم کشمیر آئے ہیں اور پھر آئیں گے. بڑگام ضلع کے خان صاحب علاقے کے کرال پتھری، تراگ کھل اور گوگل ڈارا دیہات کے باشندوں کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی تک موبائل فون سہولیات دستیاب نہیں ہے. ان دیہات کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ ہر گھر میں ایک نہیں بلکہ 2 یا 3 موبائل فون دستیاب ہے تاہم بقول ان کے نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے یہ موبائل فون بیکار پڑے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر نیٹ ورک کی بہت ساری پرابلم ہے. ہماری پڑھائی کے دوران موبائل نیٹ ورک ہونا ضروری ہے کیونکہ آج کل کا دور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. آج کوئی بھی گاؤں نیٹ ورک سے محروم نہیں ہے. پھر ہم کیوں ہیں؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے. اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری یہ میسج آگے لے جائے. مطلب یہ ٹاور 2-4 گامن مز بالکل متاثر امہ حساب. سون پیش یہ بزنس تو سہ گومت کینسل. وجہ یہ ٹاور نہ آسن. ان دیہات کے لوگوں کی شکایت کے حوالے سے دوردرشن نیوز نے BSNL کشمیر کے جنرل مینیجر GM مفتی سے بات کی تو انہوں نے کہا جو ہے آپ نے میری نالج میں میری انفارمیشن میں یہ لایا ہے تو فرسٹ آف آل میں آپ سے یہ ایشور کرتا ہوں کہ وہاں پہ ہماری جو RF کی جو ٹیم ہوتی ہے میں ان کو امیجیٹلی وہاں اس ایریا میں ان کو روانہ کر دیتا ہوں. جو ایگزسٹنگ ہمارے ٹاورس گرد و نواح میں ہیں ان کے اوپر اگر وہ آپٹیمائزیشن سے کچھ ہم کو حل مل سکتا ہے جو شارٹ ٹرم حل جس کو میں کہوں گا وہ حل ہم دینے کی وہاں پہ کوشش کریں گے. اور لانگ ٹرم میں جب ہمارے گلوبل ابھی ٹینڈرس ہیں BSNL ہیڈ کوارٹر میں جو انڈر پروسیس ہیں جب وہ ہمارے یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اکوپمنٹ آنا شروع ہو جائے گا تو تب میں آپ کو ایشور کر سکتا ہوں کہ وہاں اس ایریا کے لیے کیونکہ یہاں بہت ہاؤس ہولڈس ہیں تو یہاں پہ ہم انڈیویجول ایک اسٹینڈ الون ٹاور بھی سینکشن کر لیں. جموں کشمیر یتیم فاؤنڈیشن کپواڑہ یونٹ نے سب ضلع اسپتال کپواڑہ کے لیے 15 ویل چیئرز بطور عطیہ دیے ہیں. ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ نے یہ ویل چیئر اسپتال انتظامیہ کو سونپی. اس موقع پر انہوں نے فاؤنڈیشن کے اس جذبے کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ یہ فاؤنڈیشن مستقبل میں بھی اس جذبے کا مظاہرہ کرتی رہے گی. اس موقع پر CMO کپواڑہ اور J&K یتیم فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی موجود تھے. اینٹوں کو اضافی قیمتوں پر بیچنے والے اینٹ بھٹھوں
اور بٹ مالکان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے محکمہ مال کے افسران نے بڑگام ضلع کے بیروا چاڑورا اور بڑگام تحصیل میں کئی بٹ مالکان سے جرمانہ وصول کیا. کچھ اینٹ بٹوں کو سربے مہر کر دیا اور کچھ اینٹ بٹ مالکان کے خلاف FIR درج کی. واضح ہے کہ ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام نے 3000 اینٹوں کے لیے 21,000 روپے مقرر کی ہے، جس میں سبھی ٹیکسز شامل ہیں، تاہم ٹرانسپورٹ چارجز اس کے علاوہ ہے. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.6 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ 23.7 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 16.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں. فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.